پاکستان میں نا اس وقت لا قانونیت کا چھٹا گیئر لگا ہوا ہے. پچھلے 2 سال سے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا، اس میں اور تو کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف وہ نقصان ہوا ہے تو وہ ان یہاں پر بسنے والے پاکستانیوں کا ہوا ہے. روزانہ کی جو مہنگائی ہے اور جو معیشت کی بربادی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا اس سارے ایکسپیریمنٹ کا. اب یہاں پر ایک ادارہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہوا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. وہ ہر باؤنڈری کو آئین اور قانون کہہ دیتا ہے کہ جو اس کو کراس کرے گا بس اس کے خلاف کارروائیاں سٹارٹ ہو جائیں گی اور اس کو ہر لحاظ سے زج کیا جائے گا اور کھڈے لائن لگایا جائے گا. اب یہ ساری ایپیسوڈ جو سی ہے نا ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے کی ہیں، اس کو صحیح طریقے سے رگڑا دیا انہوں نے، اور اب ہومیوپیتھی قسم کی پارٹی وہ چلا رہے ہیں، اپنا نظام جس طریقے سے بھی چل رہا ہے. لیکن بھائی یہاں پر بات بڑی اہم ہے کہ آخر کب تک ان اداروں کو اپنی حدود و قیود میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. اب ریسنٹلی 6 ججز ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے ججز کو لیٹر لکھا ہے کہ یار مہربانی کرو، ان کو منع کرو یار، یہ تو باز ہی نہیں آتے ہیں. حالانکہ ہمارے پچھلے چیف جسٹس نے ان کو کہا بھی تھا، ان کے ڈی جی ISI کو، کہ یار مہربانی کریں آپ اپنے بندوں کو اور جو کرندے ہیں ان کو کنٹرول کریں. تو انہوں نے تب تو یہ یقین دہانی کرائی کہ بھئی اب نہیں ہوگا، لیکن وہ بس ہو رہا ہے. اب ایسے میں بیچارے اسلام آباد کے ججز ایسے اوپر دیکھ رہے تھے کہ یار سپریم کورٹ کے ججز شاید کوئی لارجر بینچ بنا دیں، کوئی کمیشن یا کوئی کمیٹی جس میں ایک دفعہ طے کریں ونس اینڈ فار آل کہ کس کس کی کیا ذمہ داری ہیں اور کیسے اس نے ان کو نبھانا ہے. اب یہاں پر ایک اور بھی بڑی بات قابل غور ہے کہ یار جب تک جس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی نا، تب تک ہمارے پاکستان میں اس کو درد محسوس ہی نہیں ہوتا. اب یہی ججز ہیں، سپریم کورٹ کے ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں یا لوور جوڈیشری ہو، ان کو پتہ ہے کہ یار ایک شخص کے اوپر ایک ہی FIR کے کانٹیکسٹ کے اوپر 5 6 10 15 20 FIRs ہو رہی ہیں جو قانوناً جرم ہے، اور جرم تو خیر نہیں، قانوناً ہو نہیں سکتی لیکن ہوئی. اور اس قدر غیر قانونی طریقے سے پولیس نے کھیل کھیلا. اور ظاہر بات ہے پولیس کا اپنا دماغ تو اتنا خیال چل نہیں رہا تھا، ان کے پیچھے تو کوئی تھا نا جو ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو ہی باہر آئے نا تو اگلے کیس میں کڑکی لگا کے اندر لے جاؤ. اب یہ ساری جو کہانی ہے یہ ججز دیکھ رہے تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ اس ملک میں کیا کر رہے ہیں، اس پارٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور وہ عام جو کارکنان ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس وقت آواز ریز نہیں کی ہے. آواز تبھی بلند کی ہے جب بھائی میرے ان کے اپنے گھروں سے CCTV کیمرے برآمد ہوئے ہیں اور وہاں سے ان کی فوٹیج نکلی، تب ان کو درد محسوس ہوئی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ انہوں نے تو ہمیں بھی نہیں چھوڑا، اب ہمیں نہیں چھوڑا تو یار یہ تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو تب جا کے ان کے اندر تھوڑی غیرت ایمانی جاگی ہے اور جا کے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی مہربانی کرو اب طے کرو جی کہ کون اپنے اپنے حدود میں رہے گا کون نہیں رہے گا، اور اس میں اندر لکھو کہ اگر کوئی اپنی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس کا کیا کیا جائے گا. اب یہ بھئی 6 ججز نے خط تو لکھ دیا، اس میں الزام بھی لگا دیا ہے ISI کے اوپر کہ بھئی یہ ان کے کرندے ملوث ہیں ہماری ڈیلی روٹین کے میٹر میں انٹرفیئرنس کے لیے. اب لیٹ سے دیکھتے ہیں کیا بنے گا. لیکن بھئی ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ان لوگوں کو جو کانفیڈنس بحال ہوا ہے نا جسٹس صدیقی صاحب کے کیس سے، وہ ان کو لے ڈوبے گا. پاکستان میں ایک ہمارے سیکیورٹی ادارے کے متعلق کبھی کوئی چیز پروف نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ وہ شکوک و شبہات میں گھما کے ایسا گنجل ڈالتے ہیں نا کہ اصلی بات اور جو سچ ہے وہ چھپ جاتا ہے. اب ان بیچاروں نے 6 ججز نے لیٹر تو لکھ دی ہے، آ گئی اب ان کے اوپر. اب یہ اگر ثابت نہ کر سکے بھائی ممکن ہے کہ اپنی ان کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، اور اگر ہاتھ دھونا نہ پڑا تو بھائی پھر یہ کہ کم سے کم یہ ایک سٹینس لیں گے کہ بھائی ہم نے تو کہا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو ایک دفعہ طے کرے، وہ تحقیقات کرے اور بتائے کہ بھی کس کس ادارے کو کیا کیا اپنی ذمہ داری اس میں اندر رہنا پڑے. تو اس طریقے سے بات گھما پھر آ کے ختم کر دیں گے. ان دی اینڈ بات وہیں پر آ جائے گی کہ بھائی جو ہمارا ایک ادارہ ہے آخر کب تک اس کو کوئی پوچھے گا نہیں. بات یہیں پر رہے گی، اور بات اسی طریقے سے آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہونا. تھینک یو.